جوانی جا کے جنت میں خریدے کے محل، چل جوانی جا کے جنت میں خریدے کے محل، رات محبوب میں دو عالم کی کمائی ساتھ گئے، رات محبوب میں دو عالم کی کمائی ساتھ گئے، سارے آمار کے طرف
سارے مضامین کو 4 چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اللہ پاک نے بیان کروا دیا ہے. تو دوستوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سورۃ العصر کی اہمیت کیا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے، آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 آیتیں 4 باتیں، بس یہ بات میں آپ کو سمجھاتے ہوئے بات ختم کروں. 4 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی حکایت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اس حکایت کو اگر آپ سنیں گے، اس قصے کو اگر آپ سنیں گے تو ان باتوں کو سمجھنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی. یہ قصہ مختلف کتابوں میں آیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ تفسیر نبوی میں اس واقعے کو لکھا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب دیکھنا. ایک ہر انسان خواب دیکھتا ہے، ہر انسان خواب دیکھتا ہے، اور خواب جب انسان دیکھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا ہے، حقیقت میں سب کچھ ہو رہا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے. آپ تمام کے تمام نے خواب دیکھ رکھا ہے. خواب انسان دیکھتا رہتا ہے. خواب دیکھنے والا ہمیشہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اگر کوئی آپ کے پیچھے کوئی چور بھاگ رہا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس پر اٹیک کر دے گا. ایسا محسوس آپ کو ہوتا ہے. آپ کسی اہل اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں سامنے ہوں. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے ہو رہا ہے. اور خواب کا کمال کیا؟ جب خواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی
یہ کیا تھا میں نہیں سمجھ پائی. ارشاد فرمایا اے منفصل یہ خواب برا نہیں ہے, یہ خواب بہت اچھا ہے. عرض کرنے لگی سرکار آپ کے جسم کو کاٹا جائے اور آپ فرمانے لگے خواب اچھا ہے. ارشاد فرمایا خواب برا نہیں ہے, سنو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا تمہارے کو ڈالا جائے گا. آپ دیکھیں خواب ظاہری طور پر وہ خواب اس قدر برا تھا, اس قدر خیانت تھا کہ وہ بیان کرنے سے ڈر رہی تھی. مگر رسول پاک نے ارشاد فرمایا حسین جو پیدا ہوگا ظاہر کو بیٹی میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوگا مگر وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا, وہ میرے جسم کا حصہ ہوگا. اسی کو کھولتے ہوئے وہاں پر ارشاد فرمایا الحسین الحسین, اے لوگوں میں حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یہ کیا ہے, یہ واضح کا فرمانا تھا کہ حسین کو اس سے جدا نہ سمجھنا, حسین میرے ہی جسم کا ایک حصہ ہے. تو یہ میں جو خواب آپ کو سنا رہا ہوں آئے اللہ والے کے پاس بیٹھے بہت سے ایسے خواب ہیں. اگر خوابوں کی تعبیرات پر اور اس کے علم پر عرض کیا جائے بازار پر اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور اللہ ابن سینا کو تعبیر دنیا میں امام مانے جاتے ہیں. اللہ نے کہا تمام خوابوں میں لکھا ہوگا, اشارہ میں نے اپنی خدمت میں رکھا. ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی. حضرت شیخ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا, آ کر عرض کرنے لگا سرکار میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اتنا اچھا خواب تھا, میرے گھر حضور کی جلوگری ہوئی ہے. ارشاد فرمایا ایک دن کے اندر اندر محل خالی کرو اور کوئی کہیں اور کسی اور مقام پر کوئی اور گھر میں منتقل ہو جاؤ اور اندر اٹھو یہاں سے چلو. کہنے لگا اتنا اچھا خواب اور اس کی تعبیر ایسا کیسے, یہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگے میں جو بول رہا ہوں تمہارے فائدے کے لیے بول رہا ہوں, چلو پہلے جاؤ اپنا منتقل کر لو. سمجھ نہیں آیا یہ سی بات ہے, سرکار تشریف لائے گھر منتقل کرو, میں سوچ رہا ہوں کہ یہ گھر برکتوں کا سبب بنے گا. گیا اس نے فوراً حضرت کا ارشاد تھا, پیر کا ارشاد تھا, فوراً اٹھا کر اس نے بدل لیا. اس کے بعد 2-3 دن سے اس نے دیکھا کہ جس گھر میں وہ رہتا تھا وہ گھر بیٹھ گیا, وہ گھر ٹوٹ گیا, بارش کی وجہ سے وہ گھر بیٹھ گیا. اسی سمجھ میں نہیں آیا, آ کر اس کہنے لگا سرکار میری بات سمجھ میں نہیں آئی, سرکار میرے گھر آیا میرا گھر بیٹھ گیا. ارشاد فرمایا کہ لوگ قرآن پڑھو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. جب کوئی بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ بستی تباہ کر دی جاتی ہے. حضور پاک سے تمہاری نسبت تھی, تمہارا تعلق تھا, حضور تمہارے سامنے آ کر اشارہ دے رہے ہیں کہ اپنا گھر خالی کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مارے جاؤ. یہ کیا ہے, آپ کی تعبیرات. ایک آپ دیکھیں گے ظاہری طور پر کہ اس میں کوئی ظاہری معنی ایسا نہیں کر رہا ہے, اگر خواب کی تعبیر جاننے والے بتاتے ہیں کہ خواب تو حضرت کرام ایک صاحب آیا حضرت ابن سینا کے پاس آ کر میں نے خواب دیکھا میرے دونوں بازوؤں میں سور ہے. ارشاد فرمانے لگے جاؤ اپنے بغل کے پاس صاف کرو. ارشاد فرمایا جاؤ, یہی اس کی تعبیر ہے. یہ کیا ہے خواب کی تعبیر دینے والے جانتے ہیں. بعض میں کرام سارے باتوں میں ایسے بہت سی کتابوں میں بھری پڑی ہے. آپ کو صوفیاء کے پاس یہ کتابیں نہیں ہیں, صوفیاء کرام کے پاس ملتا ہے. بعض کرام وہ آئے آ کر کرنے لگے سرکار نے خواب دیکھا میں ایک جنگل میں ہوں اور جنگل میں تنہا ہوں. یہ کیا تھا؟ ارشاد فرمانے لگے جس جنگل کو تم نے دیکھا وہ جنگل کوئی اور نہیں ہے, وہ جنگل کی دنیا ہے جس دنیا میں تم رہتے ہو. کہنے لگے سرکار اس دنیا میں تو میرے رشتے دار بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, میرے اپنے بھی ہیں. ارشاد فرمانے لگے جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو کوئی اپنا اپنا نہیں رہتا. یہ بہت تھوڑے رہتے ہیں جو انسان کو مصیبت کے وقت ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھے اپنے خوشیوں کے موقع پر تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور مصیبت کے موقع پر اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. جس دنیا کو تم نے دیکھا, جس جنگل کو تم نے دیکھا وہ جنگل دنیا ہے. اس دنیا میں تمہارا اپنا کوئی نہیں ہے, اس دنیا میں تم تنہا ہو. ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رکھ کر چلو, اس دنیا میں تم آئے ہو, تنہا آئے ہو, اس دنیا سے تمہیں تنہا جانا ہے. اب رشتے داریاں نبھانا, یہ نبھانے کا وہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے. نبھایا کرو, ایسا نہیں رشتے توڑ کر بیٹھ جاؤ. مگر رشتوں پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے, اپنوں پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان والے پر بھروسہ ہونا چاہیے. تنہا جس جنگل کو تم نے دیکھا وہ دنیا ہے. عرض کرنے لگا جو میرے پیچھے شیر کھا کے آ رہا تھا وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمانے لگے تم دنیا میں گم ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا, مگر جو شیر تمہارے پیچھے کھا کے آ رہا تھا دراصل وہ شیر کی شکل میں تم نے ملک الموت علیہ السلام کو دیکھا ہے. وہ موت کا فرشتہ ہے جو تمہارا پیچھا کر رہا ہے. اچھا موت کا فرشتہ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ ارشاد فرمایا موت کا فرشتہ ہر ایک کا پیچھا کر رہا ہے. کب نہ جانے ان کا پنجہ پڑے گا
بعد انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد بڑا میں نے دیکھا، آج ایک فیکٹ ہے، نوجوان بن رہے ہیں دنیا میں. آج میں نے دیکھا آج کے بعد 32 سال ہمارے بڑا کی حاجی صاحب مدینہ منورہ میں ہیں، ایسا انہوں نے ادا کر دیا. مدینہ پاک میں کوئی بیمار نہیں ہے، دوا خانے میں ایڈمٹ ہوئی، 2-3 دن ایڈمٹ رہی، مدینہ پاک میں انتقال ہو گیا. اب کیوں ہوا؟ بہترین موت ملی. مگر میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جاتے وقت 32 سال کی حاجی سوچ کر جاتی ہے کہ مجھے مرنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سوچ کر وہ گئی تھی کہ مجھے مرنا ہے، مگر موت شہادت سے زیادہ قریب ہے. اسی کی طرح حضرت ہر لمحہ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا سب کچھ بڑا نظر آیا، ارشاد فرمانے لگے وہ بڑا جس کو تم نے صاف دیکھا، مجدار دیکھا، وہ تمہارے برے اعمال ہے، تمہاری قبر ہے. اگر تمہاری زندگی اسی ترتیب پر چلتی رہی تو مجدار تمہارے قبر میں لوگوں کے لیے تیار ہے. یہ حقیقت ہے. انہوں نے کیا تو درختوں میں چڑھ کر بیٹھ گیا. وہ ٹہنی کیا تھی؟ ارشاد فرمانے لگے وہ ٹہنی ہی تمہاری زندگی ہے. جس قدر تم ٹہنی پر بیٹھے ہوئے ہو سب اتنی ہی تمہاری زندگی ہے. فرض کرنے لگے حضرت ان کو چوہے کیا تھے؟ ایک سفید چوہا، ایک کالا چوہا. ارشاد فرمانے لگے سفید چوہا دن تھا اور کالا چوہا رات تھی. دن اور رات مل کر تمہاری زندگی کو کاٹے جا رہے ہیں. دن بدن تمہاری زندگی کٹتی جا رہی ہے. دن بدن تمہاری زندگی کے اوقات کم ہوتے جا رہے ہیں. عرض کرنے لگے حضرت پھر وہ شہد کے خطرات. ارشاد فرمایا وہ زندگی کی لذتیں ہیں، زندگی کا آرام ہے، زندگی کا چین ہے. اللہ والا جو ہوتا ہے اس کی نظر وہ شہد کے قطرات جو ٹپک رہے ہیں اس پر نہیں ہوتی، اس کی نظر تو دن و رات پر لگی ہوئی ہوتی ہے. اس ٹہنی پر بیٹھ کر بھی وہ وقت بجائے ضائع کرنے کے اپنے مولا کو یاد کیا کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا. آج کے کرام آپ کے اور ہمارے پیچھے ہم سمجھتے ہیں ہماری عمریں بڑھ رہی ہیں، عمریں بڑھ رہی ہیں، عمریں گھٹ رہی ہیں. ہمارے ہاں آج کل رواج بڑھتا جا رہا ہے، برتھ ڈے کا اہتمام کیا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں. ہماری زندگی کا ایک سال پورا ہوا. آج کے کرام ایک سال پورا ہوا، زندگی کا ایک سال گھٹ گیا. خوشی کا موقع نہیں تھا، ایک احتساب کا موقع تھا. آج کے کرام کافی کو سنانے کا مقصود کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے ہیں، بہت مختصر سی ہماری زندگی ہے. جیسا کہ آپ نے سنا فرمایا بہت مختصر سے وقت کے لیے ہم نے کبھی بھی ہماری زندگی کے وہ جو دن رات کاٹ رہے ہیں کبھی بھی وہ ٹہنی کٹ سکتی ہے، ہم گر سکتے ہیں. بچیں گے کون؟ بچیں گے وہ جو سانے والی زندگی کی تیاری کریں. کیسے کریں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا. بس ترجمہ کر دیتا ہوں. زمانے کی قسم، یہ جو وقت ہے جو وقت ہمارا گزار رہے ہیں اس وقت کی قسم اللہ فرما رہا ہے. بعض لوگوں نے فرمایا اکثر ہم سے فرماتے ہیں زمانے کی قسم ہمارا گناہ گاروں کا زمانہ نہیں ہے. زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کے زمانے کی قسم، اس زمانے کی قسم جس زمانے میں صحابہ کو حضور کے دیدار کی خیرات ملا کرتی تھی، اس زمانے کی قسم جس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی سعادتیں ملا کرتی تھی. والعصر، زمانے کی قسم. اس کے بعد اللہ کا نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر. ہر انسان، میں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور جتنے انسان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں تمام کے تمام نقصان میں ہیں. بہترین کار میں بیٹھ کر دکھ رہا ہے نقصان میں، بہترین آرام سے بغلے میں رہ رہا ہے نقصان میں. اللہ فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر. ہر انسان، بے شک انسان، جمی انسانیت جس پر انسان کا لفظ بولا جا سکتا ہے. ان الانسان لفی خسر، بڑا ہو کے چھوٹا نقصان میں ہے، امیر ہو کے غریب نقصان میں ہے، بوڑھا ہو کے بچہ نقصان میں ہے، مرد ہو کے عورت نقصان میں ہے، پڑھا لکھا ہو کے جاہل نقصان میں ہے. ہم تمام کے تمام نقصان میں ہے. اللہ فرما رہا ہے دنیا میں آنے والا نقصان میں ہے. اللہ نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ ضرور پیدا ہو رہا ہے، نہیں پیدا ہو رہا ہے. یہ سوال آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سناؤ، جاننا چاہتے ہیں آپ؟ آگے میں بات بڑھاؤں. ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان میں ہے مگر ہر جگہ بغل میں ہوتا ہے. الا ان الانسان لفی خسر الا، مگر اب سنو کچھ کیٹیگریز انسانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نقصان میں نہیں ہے. آپ بننا چاہتے ہیں ان لوگوں میں سے؟ آپ کو میں سناتا ہوں. پہلی بار کیا ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے. آپ کو ایمان والے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بہت بڑے نقصان سے آپ بچ گئے. ایمان والے ہیں الا الذین آمنوا،
اگر ایمان والے ہیں تو نقصان والے نہیں ہیں. کیوں نقصان والے نہیں ہیں؟ اس واسطے کہ آپ کے مالک ہاتھوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. حضرت کرام امام والا لاکھ گناہگار کیوں نہ ہو، لاکھ خطاکار کیوں نہ ہو، لاکھ سیاہکار کیوں نہ ہو، اس کے نام اعمال کا دفتر کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، اگر ایمان والا ہے تو ایک دن کچھ دن جہنم میں گزارنے کے بعد ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ اسے جہنم سے نکال لیا جاتا ہے اور جنت میں ڈال دیا جاتا ہے. حضرت کرام اللہ فرماتا ہے تمام لوگ نقصان میں ہیں مگر الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ لوگ جو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ جن کی زبانوں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نہیں آتا ہے، وہ لوگ جو اپنی زندگی کے اوقات نعت لکھنے میں گزارتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی زندگی کے اوقات نعتیں پڑھنے میں گزارتے ہیں. الذین آمنوا، تمام کائنات نقصان میں ہے، کائنات کے تمام انسان نقصان میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ کمپلیٹ نقصان میں تو نہیں ہے. اب ایک کوالٹی، سب سے پہلی کوالٹی آپ کو ہمیں اللہ کے فضل نے، اپنے فضل سے اللہ نے آپ کو بتا دی، ہم کمپلیٹ نقصان میں تو نہیں ہے. ایک فائدہ، ہم ایمان والے کیسے بنے؟ ایمان والوں کے گھر اللہ نے اپنے فضل سے پیدا فرما دیا. حضرت کرام ایمان کی دولت اتنی عظیم دولت، اس قدر عظیم دولت کہ ساری کائنات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ساری دنیا کے خزانے مل کر بھی اس کے کلمے کا بدل نہیں بن سکتے. حضرت کرام جو دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی دولت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اور ہم وہ ہیں جن کے پاس سب سے بڑی دولت رکھی ہوئی ہے. اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے سب سے زیادہ غمزدہ، مفلس، پریشان حال قوم ہم ہی ہیں. ہر ایک کو آپ دیکھیے، ہر ایک اپنے اپنے ٹینشن میں مبتلا ہے. وہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، مالدار کو سکون ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، مگر مسلمان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ رکھا ہوا ہے. حضرت کرام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری ہدایت درج فرمائی تھی. وہ ہدایت کیا، میں ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ. وہ ہدایت کیا ارشاد فرماتے ہیں، دو آدمی، ایک بہت بڑے سیٹ صاحب تھے، ہیروں کے تاجر تھے، ہیرے بیچا کرتے تھے، ہیرے خریدا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ تھا کہ پوری دنیا کے دورے کرتے اچھے اچھے ہیرے خرید کر لاتے اور اپنے ہاں کے جو اچھے چنندہ ہیرے ہیں دوسری کنٹریز کو پہنچاتے. امپورٹ ایکسپورٹ آپ جس کو کہتے ہیں، وہ کاروبار ان کا تھا. اس کے امپورٹ ایکسپورٹ کے ہیروں کا کاروبار. جب بھی سفر میں نکلتے چنندہ ہیرے لے کر نکلتے تو ایک مرتبہ سفر میں نکلے، عقیدت بن گئی چاہنے والا، سرکار میں آپ کا چاہنے والا ہوں. میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، مجھے اپنی خدمت میں رکھیے. مجھے کوئی ضرورت نہیں، آپ مجھے ایک مرتبہ اپنی خدمت کا موقع بھی عنایت فرما دیں. کشتی پر سوار ہو گیا ان کے ساتھ، دن رات ان کے بحث لگا رہا ہے. یہ جب کھانا کھاتے ہیں ہاتھ اٹھا رہا ہے، لگاتار خدمت کرتا جا رہا ہے. اور وہ جو تاجر تھے وہ بڑے خدمت آدمی تھے، بہت ہوشیار آدمی تھے. اب پورا ایک مہینہ گزر گیا، پوری خدمت جتنی کرنی تھی کر لی. جب کشتی سے اترنے کا موقع آیا، جو چور تھا جو خدمت کر رہا تھا آ کر اس نے ہاتھ چھو لیے، کہنے لگے سرکار آپ کی بہادری، آپ کی ہوشیاری کو میں مان لیا. میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس ہیرے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں اس نیت سے آپ کی خدمت کر رہا تھا کہ آپ کے ہیرے مجھے چرانے ہیں، مگر آپ کی ہوشیاری میں کیا کہوں کہ ہیروں کو نہ جانے آپ نے کہاں چھپا رکھا تھا. میں نے آپ کے سارے بیگس ٹٹول لیے، آپ سو رہے تھے آپ کے جیب میں نے ٹٹول لیے، آپ کی ساری چیزیں ٹٹول لی، مگر میں رات کے موقع پر جب بھی آپ کے ہیرے ٹٹولتا وہ ہیرے ملتے نہیں. آخر چھپاتے کہاں تھے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے ہیرے چھپانے کا میں نے ایک طریقہ بنایا تھا کہ جب میں سونے کے لیے جاتا تو ہیرے تمہارے بیگ میں رکھ کر چلے جایا کرتا تھا. اب تم رات بھر ٹٹولنے کا جب موقع آتا تو اپنا بیگ ٹٹولنے کے بجائے رات بھر تم میرا بیگ ٹٹولتے رہتے. حضرت کرام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ہم کامیابی کی تلاش کبھی بینک بیلنس والے کے پاس جا کر تلاش کر رہے ہیں، کبھی کسی سیاستدان کی چوکٹ پر جا کر کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں، کبھی دنیا کے خزانوں میں ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں، کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ آرام دہ بغلوں میں ہمیں کامیابی ملنے والی ہے، کبھی ہم سب سمجھتے ہیں اچھی اچھی کاروں میں ہمیں کامیابی ملنے والی ہے، کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے عمدہ جاب مل جانے سے ہمیں کامیابی ملنے والی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم وہ چور ہو کہ تمہارے جیب میں اللہ نے ایمان کے ہیرے رکھ دیے ہیں اور تمہیں پتا بھی نہیں ہے کہ تمہاری چوری میں کیا رکھا ہوا ہے. حضرت کرام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان اگر رکشہ بھی چلاتا ہو، چھوٹی سی اس کی جھوپڑی میں بھی کیوں نہ رہتا ہو، اس کے
پاس جو دولت ہے ساری دنیا کے بادشاہ اس کے دربار میں بھکاری بن کر آ جائے، وہ دولت اس کے سینے میں اللہ کے رقیبات کی شکل رکھتی ہے۔ حضرت کرام آپ تمام کے سینے ایک بہت بڑی دولت سے آباد ہیں۔ آپ لوگ پریشان ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ آپ لوگوں کا تو عالم یہ ہے، آپ کی حیبت سے لوگوں کے دلوں میں سے لوگوں کے سینوں میں دل کانپ جایا کرتے تھے۔ آپ وہ ہیں کہ 300 تھے، ہزاروں پر بھاری پڑ جایا کرتے تھے۔ آپ وہ تھے 72 تھے، 22,000 کی فوج پر بھاری پڑ جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں سارے دنیا کا آپ کون ہیں؟ سب سے افسوس کی بات یہ ہے جیسا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کون ہیں آپ خود نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ اگر آپ جان جائیں کہ ہم کون ہیں پھر آپ سکون کی متلاشی نہیں کریں گے۔ آپ وہ ہو جائیں گے کہ آپ کی خدمت میں بیٹھنے والا سکون محسوس کرنے لگ جائے گا۔ آپ ٹینشن میں نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ یہ دنیا کے مسائل، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی آفات آتی ہیں جاتی ہیں، ان کا کام آنا ہی ہے۔ ایک صاحب ایک بھائی نے مجھ سے کہا تھا، حضرت کرام میں نام لوں گا اور پرسنل اٹیک کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے مل کر کہا صاحب میری شادی میں 12 سال ہوئے اور میں خالی ہوں، بے روڑا نہیں ہوئی۔ میں نے کہا خالی ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے بڑے پیر سرکار راؤبانی پیروں کا دامن، آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ دل کے دامن تھامنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ صاحب 1 سال 2 سال نہیں 12 سال ہو گئے، صبر کا پیمانہ نبز ہو گیا۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیے آپ غوث اعظم کے غلام؟ کہنے لگے نام غلام۔ میں نے کہا آپ غوث اعظم دستگیر کے غلام ہیں، ان کے نانا کون؟ کہنے لگے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، غوث اعظم دستگیر سرکار کے شاہزادہ۔ میں نے کہا سرکار کے دادا کون ہیں؟ کہنے لگے میں نے کہا سب سے بڑے دادا؟ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لمبے زمانے تک اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے کی ان کو پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کو اولاد نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا فضل ان پر نہیں ہے، اللہ کا کرم ان پر نہیں ہے، اللہ کی عنایت ان پر نہیں ہے۔ ابراہیم وہ جن کا نام لیے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہم ایک بار میں 4 مرتبہ کا نام لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 4 بار جس پیغمبر کا نماز میں نام لیا جاتا ہے ان کو اولاد نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے ان کا مل جاتا ہے شادی میں۔ میں نے کہا آدمی بہت چھوٹا ہے، قاضی ہونا تو ایک بہت بڑا شرط ہے، مگر پیغمبروں کو اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دنیا ہے، پیغمبروں کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا۔ ایوب علیہ السلام ایک لمبے زمانے تک بیمار رہے، کبھی زندگی میں انہوں نے شکوہ نہیں کیا۔ قاضی کو اگر مصیبت آ جائے بڑے بے کیا نعوذ باللہ، اگر اس طرح کے کلمات ہم ادا کرنے لگ جائیں تو قاضی رہتے کہاں ہیں؟ قاضی کافی کہاں رہتے ہیں؟ ہر اسلام کی دنیا آفات کی مصیبتوں کی جگہ ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جنت ہے۔ جنت ہے ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، جو تمہارا نفس چاہے دنیا میں نہیں ملتا، جو تمہارا نفس چاہے جنت میں عطا ہوتا ہے۔ آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان انڈیویجولی پرسنلی انسان نقصان میں ہے، مگر وہ ایک الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے یہ پورے نقصان میں نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ آئے دنیا میں سب سے اخیر میں آئے ہیں، آپ کے لیے اخیر میں کیسے آئے؟ آپ کے پیغمبر، آپ کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے اخیر میں آئے، مگر حضور ارشاد فرماتے ہیں میدان قیامت میں جب انبیاء کرام کی امت ایک پیغمبر ان کی صف ایسا نہیں گی، ارشاد فرماتے ہیں میدان قیامت میں 120 صفیں باندھی جائیں گی اور ارشاد فرماتے ہیں 80 صفیں میرے غلاموں کی ہوئی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اتنی کثرت سے کسی کو اللہ رب العزت نے غلام نہیں کروایا۔ عیسائی کرسچن ہے، کرسچن ہوتے ہوئے کرسچن نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنا دیا، اب نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے رہے نہ وہ بی بی مریم کے رہے۔ وہ کرسچن اپنے آپ کو بولتے ہیں، حقیقت تو کرسچن نہیں ہے، مشرک ہیں، بعض کا وہ شرک کا اعلان کرتے ہیں بچے، وہ بعض کو ان کے الگ الگ چیپٹر سے میں نہیں جاتا۔ الغرض حضور ارشاد فرماتے ہیں میدان قیامت کے 120 صفیں باندھی جائیں گی اور 80 صفیں میرے غلاموں کی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا سب سے پہلے میرے رسول اپنی امت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ آپ نقصان میں ہیں، اللہ الذین آمنوا، مگر جو میرے مصطفیٰ کا دامن تھام میرے نقصان میں نہیں ہے۔ اگر وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو نقصان میں نہیں ہے۔ حضرت کرام کوئی ایمان والا کمپلیٹ نقصان میں نہیں ہے۔ پہلی شرط کامیابی کی، کامیاب انسان کی سب سے پہلی کامیابی سے پہچان یہ ایمان مل جائے اور آپ کو بن مانگے دولت مل گئی، مگر آپ کا ہمارا احسان جیسا کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چور کی طرح ہے، آپ کے
آپ کی جیب میں ہیرا رکھا ہوا ہے اور آپ بولتے کو اللہ نے کیا دیا، اللہ نے کیا دیا؟ بن مانگے ایمان دیا، اس سے بڑی دولت کیا دے؟ بن مانگے آقا کائنات کی غلامی دی، اس سے بڑی دولت کیا دے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سنے، عرض کرنے لگے سرکار اے پروردگار یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ امت میں نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے۔ ارشاد فرمایا کام کر اللہ یہ نبوت دے دے، مجھے اپنے پیغمبر کا امتی بنا دے۔ یہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی دعائیں پیغمبر مانگے، وہ بن مانگے اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے اللہ نے مجھے کیا دیا۔ یہ اگر اس طرح کا خیال بھی انسان کے دل میں آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کی دولت کو اس نے پہچانا نہیں ہے، اس چور کی طرح ہے جس کی جیب میں اللہ نے ایمان کے ہیرے رکھ دیے ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں۔ دوسری بات کیا کہا؟ نقصان میں کون نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میرے پاس ایمان ہے، میرے پاس ایمان ہے، میرے پاس ایمان ہے، یہ بولتے بیٹھے رہنے سے نہ ایمان والوں نے کبھی ترقی کی ہے نہ ترقی کر سکتے۔ ایمان والے کون؟ ارشاد فرمایا ایمان کے ساتھ اس کو پریکٹس ہو، ایمان کے ساتھ وعملوا الصالحات، جو اچھے کام کرے، جو برے کام کرے وہ کامیاب نہیں ہے۔ ایمان والا وہ شرافی بھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نقصان ہے۔ میں ایمان والا ہوں دعا بھی کروں، اللہ فرماتا ہے نقصان ہے۔ میں ایمان والا ہوں باجے بجا کر روڈوں پر ناچوں، میں نقصان ہے۔ میں ایمان والا ہوں اور لوگوں فائدے کے خلاف لڑتا پھروں، نقصان ہے۔ میں اگر ایمان والا ہوں تو چٹاکی والیاں ہوں، نقصان ہے۔ حکومتوں سے رشتہ توڑوں، نقصان ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا کے بعد بات مکمل نہیں ہوئی، کمپلیٹ سنو۔ وعملوا الصالحات، ایمان والا کامیاب کون ہے؟ ایک تو پہلی شرط یہ کہ وہ ایمان لے آئے اور اللہ نے دے دیا، اس کے بعد اس پر عمل کرتا رہے۔ میں ایمان والا کو نماز نہیں پڑھتا، اس کی مثال مسلموں نے دی کہ آپ نے درخت لگایا اور اس پر پھل نہیں آئے تو اس درخت کا کیا فائدہ؟ اس پر پتے نہیں آئے اس درخت کا کیا فائدہ؟ اس کا سایہ نہیں ہے اس درخت کا کیا فائدہ؟ اس کے پھول نہیں ہے اس درخت کا کیا فائدہ؟ ارشاد فرماتے ہیں ایمان ایک درخت کی مانند ہے اور اچھے اعمال سایہ کے مانند ہیں، اس کے پتوں کے مانند ہیں، اچھے اعمال اس کے پھلوں کے مانند ہے۔ ایمان کا پھل، ایمان سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے؟ جس نے اپنے عمل کو اچھا کر لیا۔ اور تیسری چوتھی بات تیزی سے سمجھ دیتا ہوں، اور کیا؟ پہلی بات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، اللہ فرماتا ہے انسان کو سامنے ہے زمانے کی قسم کا، زمانے کی قسم ہر انسان کو سامنے ہے الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جو اچھے عمل کرے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی نصیحت کرے۔ آپ بھی اچھا کام کرتے ہیں، اس کو اچھے کام کی طرف بلائیں۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کرے، وتواصوا بالصبر، اور اپنے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ ایک دوسرے کو یہ چار کام جو بندہ جماع کے اندر کر لے، یہ محفل ہے کس بات کی ہے؟ وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے محفل جمائی گئی ہے۔ الکرام وتواصوا بالصبر، اس محفل کا مقصد کیا ہے؟ اپنی زبان پر خدا کا شکر ادا ہو، یہ اس محفل کا مقصد ہے۔ الکرام صوفیاء کرام کیا بتاتے ہیں کہ زندگی میں لاکھ مسائل آئیں، لاکھ آفات آئیں، لاکھ مصیبتیں آئیں، لاکھ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، بندہ ہے، بندے کو کبھی بندگی کی حدیں توڑ کر اللہ کی شکر کی حد میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی میں مصیبتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، اور آپ عزم مسلم کے ساتھ مسکراتے رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ ہے، آپ کے ساتھ مصطفیٰ کائنات ہے، آپ کے سر پر غوث اعظم صدیق کا ہاتھ ہے۔ بس اگر یہ دولت آپ کے پاس ہے تو کل کائنات آپ کے پاس ہے۔ تو دوستوں اس کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کو اہمیت کو سمجھیے، زندگی کے اوقات کو غنیمت جانیے۔ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، پھر زندگی پھر ملنے والی نہیں ہے، یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ یہ زندگی گالیاں دے کر، گانے سن کر، لوگوں کے دل توڑ کر، غیبتیں کر کے گزارنے کے لیے اللہ نے نہیں دی۔ یہ زندگی اللہ نے بڑوں کا احترام کر کے مصطفیٰ کو منانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ان لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اس کا پریکٹیکل نمونہ دین کی زندگی میں ملتا ہے انسان کو۔ انسان کے سامنے ایک پریکٹیکل اللہ رب العزت نے دین کی شکل میں رکھا ہوتا ہے۔ آپ اپنے پیر کو دیکھیں، ان کی زندگی کے اوقات کو دیکھیں، آپ دیکھیں گے۔ میں اپنی دین کی بات کرتا ہوں کیونکہ
واقع تو ہمارے ہیں سلسلہ ہے. آپ کے پیر کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑا مسئلہ پائیں گے کہ وہ زندگی میں کبھی بیکاری نہیں کرتے. ان کی زندگی میں ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا؟ لوگوں کے مسائل سننا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، جو ان کی زندگی کا مقصد ہے. ایک لمحہ بھی ان کے پاس نہیں دیکھا بیٹھ کر گپ شپ کرنے، باتیں کرنے، ٹائم پاس کرنے، وقت گزارنے کے لیے. ہم بولتے تھے آسانی سے ٹائم پاس ہے. آدمی کرام مومن کی زندگی ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتی. مومن کی زندگی کا مقصد ہوتی ہے. مومن کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے. آدمی کرام اپنے لیے ہم بات ہی نہیں کریں. آپ بات کیجیے جتنا کرنا ہے، مگر زندگی کی قیمت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کیجیے. آدمی کرام یہ زندگی کا مقصد ہے. اب آپ ایسے جتنے حضرات حاضر مجلس ہیں، اسے دوستوں ہمارے پاس خانقاہ کو آنے والے اور سلسلے میں شامل ہونے والے چاہتے ہیں کہ ان کے کام ایک جادوئی انداز میں ہو جائے. اصل کرام یہ جادو منتر کا کوئی پاٹھشالہ جادوگر یہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے. اصل کرام خانقاہ کا مطلب تربیت ہے. یہاں جادوئی طور پر، کرشماتی طور پر جادوئی منتری بابا نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اصل کرام یہاں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خانقاہ میں آئے انسان تربیت پائے، سلیقہ سیکھے زندگی کا، زندگی کے اوقات کو جانے، زندگی کے اوقات کی قدر کرے، زندگی کو اچھی بنانے کی کوشش کرے. اس اچھائی کے ذریعے پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ خانقاہ کو آنے والے پر اور بزرگوں کا دامن تھامنے والے پر وہ کرم جو 40 سال 50 سال لگانے کے بعد ایک انسان پر ہوتا ہے، وہ کرم ایک قادری پر 1 سال کی محنت میں گزارا کرتا ہے. بعض مرتبہ تو وہ کرم قادری پر ایک نظر میں بزرگوں کی نظر پڑ جائے، ایک ادا میں وہ سفر جو عام انسان 40-50 سال میں طے کرتا ہے، ایک قادری ایک نظر کرم پر طے کر لیا کرتا ہے. یہ ہوتے ہیں دامن تھامنے کا مطلب کرشماتی طور پر، عجیب طور پر ہماری زندگیاں بدل جائیں. ایسا نہیں ہوتا. زندگیاں ایسے نہیں بدلا کرتی. زندگیاں بدلنے کے لیے زندگیاں لگانی پڑتی ہیں. حضرت کرام صحابہ کرام نے ایک لمبا زمانہ جدوجہد کی تو ہم کو اور آپ کو بغیر محنت کے ایسے کچھ نصیب ہو سکتا ہے. حضرت کرام بس اسی بات کو اچھی طرح سے نشین کر لیں. جیسا کہ آپ کی خدمت رکھا گیا ہے، انسان نقصان میں ہے مگر وہ انسان نقصان میں نہیں ہے جو ایمان میں آئے، نیک عمل کرے. نیک عمل میں سب سے امپورٹنٹ چیز نماز ہے. اگر آپ نماز چھوڑیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ 1 مہینے میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی گونج بلند کریں اور رحمت کے سارے دروازے پر کھلتے جائیں. حضرت کرام جو نماز نہیں پڑھتا اس پر کسی چیز کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا. ایک بات آپ اسی طرح سے نشین کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ 1 مرتبہ مہینے میں جمع ہو کر ہم حلقہ کر لیں گے. حضرت کرام اللہ کا نام خالی نہیں جاتا، اس کی برکتیں تو انسان کو حاصل ہوتی ہیں، مگر زندگی میں خلاف مہینے میں 1 مرتبہ اللہ کو پکارنے سے نہیں ہوتا. زندگی میں آپ سوچیں، ایک بندہ ہے مہینے میں ایک بار آپ کو اپنی صورت بتا رہا ہے، پھر برا کر آپ کو پوچھ رہا ہے، اس کو آپ زیادہ چاہیں گے؟ یا ایک بندہ وہ ہے جن میں 5 مرتبہ آپ سے آ کر ملاقات کر رہا ہے، سلام علیکم کر رہا ہے، آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، محبتوں کا نظارہ پیش کر رہا ہے، کس کو چاہیں گے؟ آپ کی خدمت میں آسان کھول کے بات اور بازی کر کے کروں. ایک پیر بھائی ہے وہ آپ سے سال میں مرتبہ سنجر میں ملاقات کر رہا ہے. ایک پیر بھائی ہے آپ سے مہینے میں کئی مرتبہ مل رہا ہے، تو خود بخود اس کا نام بھی آپ کو یاد ہو جائے گا، اس کی صورت بھی یاد ہو جائے گی اور اس کی محبت بھی آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کچھ الگ انداز سے آتا ہے. لگاتار آنے سے، لگاتار ملتے رہنے سے، لگاتار صورت دکھانے سے انسان محبوب ہو جاتا ہے. حضرت کرام اسی طرح بالکل اسی طرح مثال میں سمجھنے کے لیے عرض کی. ایک بندہ مہینے میں 1 مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے، ایک بندہ دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کے حضور اپنا سر جھکاتا ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ 1 مرتبہ بھی آنے والے کو خالی نہیں لوٹایا کرتا. جو بندہ 5 مرتبہ اپنا دامن پھیلا کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت حضور پر درود و سلام پڑھ کے، حضور کی آل پر درود پڑھ کے اپنی بھلائی مانگے، کیا وہ خالی ہاتھ لوٹایا جا سکتا ہے؟ حضرت کرام بس اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں، آپ سے تہیہ کر لیجیے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز چھوڑیں گے آپ نہیں چھوڑیں گے آپ نماز. حضرت کرام اگر آپ نے پکا ارادہ کر لیا، اگر آپ نے مسلمان میں ارادہ کر لیا، اگر آپ نمازوں کے پابند ہو گئے، آپ کا کام بس اتنا ہی ہے، آپ نمازوں کی پابندی کیجیے. کرم فرمانا، سکون عطا فرمانا. میرے دوستوں، سکون بڑے بڑے بندوں سے نہیں ملتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اچھے جاب سے آپ سمجھتے ہیں سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے، ٹینشن ملتا ہے. حضرت کرام سکون ان لوگوں کے پاس. آپ لوگوں کو پوچھیے، آمدنی ہو سکتا ہے کروڑوں لاکھوں میں نہیں ہے، سے پوچھیے زندگی میں سکون کیسے ہے، کیوں ہے؟ آپ لوگوں سے آپ محفل کے اختتام پر پوچھیے آپ لوگوں سکون میں ہے کہ نہیں، بولیں گے بہت سکون میں ہے. کیوں سکون میں ہے آپ کے پاس تو کوئی بڑی مرسڈیز
کار میں کھڑی ہوئی ہے، آپ کے رہنے کے لیے تو عمدہ عمدہ بنگلے نہیں ہیں، مگر آپ پوچھیے ان سے سکون میں ہے کہ نہیں، بولیں گے بہت بہت سکون میں ہے۔ کیوں سکون میں ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ حضور کے نام کی دولت کی خیرات عطا ہو گئی ہے، حضرت کرام حضور کی نعت کی خیرات عطا ہو گئی ہے، حضور یہ بیٹھتے ہیں تو حضور کی نعت ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے، مدینے کی یادیں ان کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، مدینے کے خیال ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، ان کا وجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے سمندر میں ڈوبتا رہتا ہے۔ حضرت کرام جس کو یہ دولت خلق کے اندر مل جاتی ہے، دنیا کی دولت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت کرام کے اس کو خزانے ہوتے ہیں کب؟ جب انسان دل کی دنیا میں اپنے مولا کو پائے، اسی کے پانے کا نام تصوف ہے، اسی کے پانے کا ذریعہ پیر ہے، اسی کی طرف خانقاہ بلاتی ہے، اسی لیے پیر کا دامن تھاما جاتا ہے، اسی لیے بزرگوں کی خدمت میں حاضری دی جاتی ہے۔ حضرت کرام بزرگوں کے پاس ختم میں بات کر رہا ہوں، آپ بولیں گے جب پکڑ رہے ہیں بہت منی پکڑتا بات ختم۔ حضرت کرام پیر خانقاہ دنیا دینے کے لیے نہیں ہے، پیر اور خانقاہ خدا سے دلانے کے لیے ہے۔ حضرت کرام پیر اور خانقاہ دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں، میں نہیں بولتا کہ حل نہیں ہوتے، پیر کا دامن تھامنے سے حل ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے پرسنلی ہزاروں لوگوں کی بیڑیاں رکھی، ہم نے اپنے بچپنے سے ہمارا کام ہی ہے، لوگ آتے ہیں کام بناتے ہیں جاتے ہیں، سرکار غواری کے در پر آنے والا، خواجہ خواجگان کے در پر جانے والا، غوث اعظم دستگیر کی چوکھٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے والا، اس کے مسائل تو ہوتے ہی ہیں، مگر دوستوں پیر دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، پیر من کے اندر جو خدا پایا جاتا ہے اس کا تعارف کرانے کے لیے ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ جو دل کے اندر ہے، آپ کے اندر میرے اندر ہر ایک کے دل کے اندر خدا کا گھر ہے، پیر کرتا کیا ہے؟ سام کو کہتا ہے یہ گھر، اس میں تم نے اس کو بسا رکھا ہے، تم نے جاب کو بسا رکھا ہے، تم نے کار کو بسا رکھا ہے، تم نے گھر کو بسا رکھا ہے، تم نے بیوی بچوں کو بسا رکھا ہے۔ پیر کا کام کیا ہے؟ پیر کرتا یہ ہے کہ دل پر نظر ڈال کر ساری محبتوں کو نکالتا ہے، خدا تعالیٰ کے وجود کا احساس دلاتا ہے۔ حضرت کرام اسی کا نام تصوف ہے۔ اب آج کل نئی نئی باتیں اور من گھڑت خیالات ہم نے پیدا کر لیے، اب نئے نئے بابا اور ڈمبے ڈبے اب تماشے ہیں، اور تصوف کے نام پر نہ جانے کیا کیا دکانیں چل رہی ہیں، ایک عجوبے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، ہوا میں ہو جاتے ہیں۔ حضرت کرام سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک صاحب آئے اڑنے لگے، اللہ کے ولی ہوا میں اڑ رہے، جنید بغدادی نے کیا ہوا؟ کہنے لگے میری کرامت، ارشاد فرمانے لگے ہوا میں اڑنا کی کرامت ہے، کرامت ہوا میں تو مچھر بھی اڑ جایا کرتا ہے، کمال ہوا میں اڑنا نہیں ہے، کمال سرکار کی سنتوں پر حضور کے اجرے پر قائم ہو جانا، نمازوں کی پابندی کرنا اور اپنے پیر سے وابستہ ہو جانا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل جانا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ حضرت کرام باتیں بہت آ رہی ہیں، حضور پیرانی کی غوث اعظم دستگیر، ایک بات میں بتا ختم کر دیتا ہوں، جو بات کیا حضور پیرانی کی غوث اعظم دستگیر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور یہ ساری دنیا جانتی تھی کہ بڑے پیر کی زندگی ایسی ہے کہ ہر لمحہ کرامتوں کا سفر ہوتا ہے۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ لے کر نہیں آئے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے معجزات عنایت فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو 9 بڑے معجزے عنایت فرمائے، تمام پیغمبروں میں کمال ہو گیا، 9 معجزے عطا کر دیے گئے، مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ لے کر نہیں آئے، حضور معجزہ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت کرام آقا کائنات کی ایک ادا سے معجزوں کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح دنیا ولایت میں ہر ولی کرامت لے کر آتا ہے، بڑے پیر کرامت لے کر نہیں آئے، بڑے پیر کرامت بن کر آئے۔ حضرت کرام آنے سے پہلے کرامتیں ہیں تو آج تک کرامتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وہ بڑے پیر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر سوچنے لگا میں امید ہو جاؤں گا، کب ہوگا؟ کرامتوں کے ہوتے ہیں، نسبت نہیں دیکھنے والے ہوتے، بعد وہ کرامت کی تلاش، کرامت کی دعواؤں کی تلاش، بعض لوگوں کی زندگیوں کا مقصد ہوتا ہے یہاں کرامت نظر نہیں، ادھر گئے ادھر کرامت، در بدر زندگی پھرنے میں گزر جاتی ہے۔ تو بڑے پیر کے پاس آیا، 4 مہینے بڑے پیر کی خدمت میں رہا، اس کے بعد کہنے لگا حضور اجازت عنایت فرمائے، میں جانا چاہتا ہوں۔ بڑے پیر نے ارشاد فرمایا میرے پاس آنے کو بغیر ملے تو چلے جاؤ گے؟ کہنے لگے بڑے پیر آپ کا ذکر تو اتنا سنا تھا زندگی بھر کہ آپ کے پاس تو کرامت یہی کرامت ہوتی ہے، مگر 40 دن میں آپ کی خدمت میں رہا، کوئی کرامت تو میں نے دیکھی نہیں۔ بڑے پیر مسکرائے، ارشاد فرمایا ان 40 دنوں میں کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ بس کرنے لگا نہیں۔ اور ارشاد فرمایا کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض کردہ فرائض سے تم نے غفلت دیکھی؟
فرمایا کبھی رشتے داروں کا دل توڑتے ہوئے دیکھا، عرض کرنے لگا ارشاد فرمایا کبھی کسی کو میں نے گالی دی 40 دنوں میں، عرض کیا نہیں، کبھی کسی کا میں نے دل توڑا، عرض کیا نہیں، کبھی میں لوگوں کی خدمت کرتا رہا، یا حضور بالکل۔ ارشاد فرمایا اے نادان، اس سے بڑی دنیا میں کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے کلامین پر بندہ سارے ختم ہو جائے۔ حضرت کرام نے بڑے بھی ارشاد فرما رہے تھے، پتا کیا لگا کرامات یہ ساری چیزیں تصوف کا اصل مقصود ہیں۔ اصل مقصود ہے خدا کی معرفت، خدا کی پہچان، وہ نصیب ہوتی ہے پیر کے دوسرے سے، پیر کی زندگی سے۔ حضرت کرام ان چیزوں پر غور فرمائیں اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام فرمائیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ذکر کی محافل، نعت کی محافل اور دیگر چیزیں آپ کے لیے آپ کے دل کے جلا کا سبب بنے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ خلیفہ پر حضرت کرام خلاصہ بس یہ ہے والعصر، ہر انسان نقصان میں ہے، ان الانسان لفی خسر، مگر ہر انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اس عمل کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یہ 4 کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیجیے، پھر آپ نقصان میں کبھی نہیں ہوں گے۔ کریں گے نا انشاءاللہ، کریں گے نا، یہ کیسے بنے، یہ کام کیا کریں، بہت باتیں ہو سکتی ہیں۔ میں ایک شکل آپ کو دیکھوں گی، وہ نماز، یہ نماز بیسک رسول میں نے کہہ رہا ہوں جو ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا۔ طرح کہا فقط دین، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کی بنیادیں توڑ دی۔ بابا بھی چاہیں گھر کے پلر نہ ہو اور فرسٹ فلور پر ہم بیٹھے رہے، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ پلرس کے بغیر پہلے فلور پر انسان چڑھ ہی نہیں سکتا۔ حضرت کرام حضور ارشاد فرماتے ہیں جس کی نماز ہی نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ ہواؤں میں اڑے، کرامت کو دکھائے، نہ جانے کیا کر، حضور کو دیکھے، بڑے پیر کو دیکھے۔ بھائی بنیاد بناؤ، بنیاد کے بغیر یہ ساری باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ حضور ارشاد فرما رہے ہیں ایمان کی بنیاد نماز ہے، نماز گئی دین ختم۔ حضرت کرام دین قائم کیجیے۔ میں ذرا بڑی عزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہمارے جواب میں قبول فرمائے، ہم تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، اور ہمارے من میں جو پروردگار سمائے بیٹھا ہے اس کا ہمیں عرفان عطا فرما، اس کی ہمیں پہچان عطا فرما، مولا جو ایمان کی دولت نے ہمیں نصیب فرمائی ہے